دنیا کی ہر آزمائش کی جڑ ایک پرانا دھوکا ہے، وہ دھوکا جس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا۔ یہ کہانی انسان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے، جب تکبر نے شیطان کو اندھا کر دیا، جب کچھ نہ تھا، نہ زمین آباد تھی، نہ انسان، نہ تہذیب۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان معمولی نہ تھا۔ فرشتے حیرت میں تھے کہ یہ نیا مخلوق کون ہوگی، کیسی ہوگی، اسے زمین پر کیوں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالی نے مٹی سے ایک عظیم شکل بنائی، اس میں حسن بھی تھا، نور بھی تھا اور عظمت بھی۔ پھر ایک لمحہ آیا، وہ لمحہ جس نے کائنات کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی رحمت سے روح پھونکی، اور جیسے ہی روح جسم میں آئی، حضرت آدم حرکت میں آئے، آنکھیں کھولیں، اور ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ فرشتوں کو حکم ہوا، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں جھک گئے، مگر ایک وجود کھڑا رہا، وہ ابلیس تھا۔ اسی لمحے اس نے وہ تکبر کیا جس نے اس کی پوری تقدیر کو بدل دیا۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ جملہ دراصل تکبر اور حسد کی پہلی چیخ تھی۔ وہ قبول نہیں کر سکا کہ اللہ ایک نئی مخلوق کو عزت دے۔ اسی دن شیطان نے قیامت تک کے لیے انسان کا دشمن بننے کی قسم کھائی۔ میں آدم اور ان کی اولاد کو تیرے سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اور یوں آغاز ہوا انسان اور شیطان کی پہلی جنگ کا۔ آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں سب کچھ تھا، سکون، نعمتیں، خوبصورتی، راحت۔ بس ایک حکم تھا، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان جانتا تھا کہ یہی اس کی چابی ہے۔ اس نے چپکے سے آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے شروع کیے۔ کہنے لگا، تمہیں اس درخت سے روکا نہیں گیا سوائے اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے انہیں اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھائیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انسان کی کمزوری، بھول سامنے آئی۔ آخر کار آدم اور حوا نے درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر جنت کی روشنی بدل گئی، ہوا بدل گئی، سکون غائب ہو گیا۔ یہ انسان کا پہلا امتحان تھا، اور شیطان کا پہلا دھوکہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، سب اتر جاؤ، کچھ وقت تک تم زمین پر رہو گے، وہاں تم آزمائے جاؤ گے، کچھ وقت رہو گے، پھر میری طرف ہی لوٹو گے۔ یہیں سے انسان کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ بہت رحیم ہے، اس نے معاف کر دیا، مگر انسان کو زمین پر بھیج دیا تاکہ اس دنیا میں وہ ایمان، صبر، شکر اور نیکی کے ساتھ اپنی آزمائش پوری کرے۔ اور یوں انسان کی پوری تاریخ ایک دھوکے سے شروع ہوئی۔ شیطان آج بھی وہی طریقہ استعمال کرتا ہے، وہی وسوسے، وہی فریب۔ سوال صرف اتنا ہے، ہم آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے والے بنیں گے یا شیطان کی طرح تکبر میں ڈوب جائیں گے؟